الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. جو کوئی اس دنیا کے اندر آیا ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا کے اندر رہنے کے لیے نہیں آیا، بلکہ یہاں سے اس نے جانا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دنیا اس کے لیے دار العمل بنائی اور دار الامتحان بنایا، اور اس کا رزلٹ، اس کا جو نتیجہ ہے، کچھ تو اسی دنیا کے اندر مل جاتا ہے اور باقی آخرت کے اندر اس کا بدلہ ملے گا، اچھے کو اچھا، برے کو برا۔ آج جس مسئلے کے بارے میں کچھ وضاحت کرنا چاہتا ہوں، اسے کوتاہی کہیں، ہٹ دھرمی یا ضد کہیں، یا انا پرستی کہیں، جو بھی آپ اس کو نام دے دیں، لیکن اس کو میں تھوڑا کھولنا چاہتا ہوں اور آپ اس کے اوپر مطلع ہو جائیں تو سب سے بہتر بات ہے اور غنیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الدعاء هو العبادہ، دعا عبادت ہے، اور فرمایا الدعاء سلاح المؤمن، دعا مومن کا ہتھیار ہے، وعماد الدین، اور دین کا ستون ہے، ونور السماوات والارض، اور آسمانوں اور زمین کا نور ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، اور تمہارا رب تم سے کہتا ہے کہ تم اس کو پکارو، وہ تمہاری پکار کو سنے گا۔ ایک آدمی مسلمان ہے، اس دنیا کے اندر وہ وقت گزارتا ہے، تو جس وقت وہ فوت ہوتا ہے تو شریعت بتاتی ہے، رحمت للعالمین بتاتے ہیں کہ جس طرح سے مسلمانوں کے دوسرے مسلمانوں کے اوپر بہت سے حقوق ہیں، ان میں سے ایک حق ایک مسلمان کا دوسرے کے اوپر یہ بھی ہے کہ جب وہ مریض ہو تو اس کی عیادت کرے، اور جب وہ فوت ہو جائے تو اس کے اوپر جنازہ پڑھے، اس کا کفن دفن کرے، اور اس کے لیے بہت بڑا اجر ہے۔ اور جنازہ کس طرح سے پڑھے، یہ اس کا بہت بڑا حق ہے ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان کے اوپر، کہ اذا صلیتم علی المیت فاخلصوا له الدعاء، کہ جس وقت تم جنازہ پڑھو میت کے اوپر تو اس کے لیے دعا کو خالص کرو۔ لیکن مرور زمانہ کے اندر، شاید پہلے ایسے ہی تھا، آج سے کچھ عرصہ پہلے، کہ لوگ ان احادیث کے اوپر، اللہ کی کتاب کے اوپر ویسے ہی عمل کرتے تھے جیسے قرون اولیٰ کے اندر کیا جاتا ہے اس معاملے میں۔ لیکن جو کچھ بھی ہوا، آج کل جو حالات ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک آدمی جس وقت فوت ہوتا ہے اور اس کے اوپر جنازہ پڑھا جاتا ہے تو وہ جنازہ منٹوں کا نہیں ہوتا، سیکنڈوں کا ہوتا ہے، 40 سیکنڈ کا، 45 سیکنڈ کا۔ بہت بڑا لمبا جنازہ ہوگا وہ 50 سیکنڈ کا ہوگا۔ 50 سیکنڈ بہت بڑی بات میں کر رہا ہوں۔ اور پھر اس کو آپ تقسیم کر دیں، اس میں یہ لوگ ثنا پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یہ درود پڑھتے ہیں، اور پھر ایک دعا پڑھتے ہیں جو اجتماعی ہے، اللہم اغفر لحینا ومیتنا وشاہدنا وغائبنا۔ یہ آتی ہے، بہت سو کو آتی نہیں ہے، اور جن کو آتی ہے تو آتی ہے، مولوی صاحب کو بھی یہی آتی ہے۔ اگر دیکھا جائے یہ اجتماعی دعا ہے اور اس کو پڑھا جاتا ہے، حالانکہ دعا مانگنی چاہیے، لیکن جس انداز سے پڑھا جاتا ہے تو یہ تو اس طرح سے پڑھا جاتا ہے جیسے کوئی اپنا فیصلہ سناتا ہے کہ یہ تم نے کرنا ہے، یہ میرا آرڈر ہے، یہ فیصلہ ہے۔ ورنہ جو مانگنے والا ہوتا ہے اس کی کیفیت اس طرح سے نہیں ہوتی، وہ تو بھکاریوں کی طرح مانگتا ہے۔ اللہ سے ویسے ہی مانگنا چاہیے جس طرح سے بھکاری بھیک مانگتا ہے، چمٹ جاتا ہے،
आजिज़ी करता है, मस्कीनी मुंह के ऊपर लाता है, कभी रोता है, कभी अपना दर्द पेश करता है, अपनी मुसीबतें गिनवाता है, सुनाता है ताकि मुझको कुछ मिल जाए। ये भिखारी का तरीका है और यही एक मुसलमान का तरीका होना चाहिए अल्लाह से मांगने के अंदर। लेकिन एक मुसलमान को बहुत बड़ा हक था, अगर एक फौत शुदा आदमी आज जिंदा हो जाए तो वो आपको बताता कि ये दुआ मेरे लिए कितनी अहमियत की हामिल थी और ये दुआ मेरे यहां क्या अहमियत रखती है और तुम्हारी दुआएं मुझको क्या फायदा देती। लेकिन ये दुआएं जो एक इंसान को जहन्नम के अजाब से, कब्र के अजाब से बचाती हैं, उसके दर्जात को बुलंद करती हैं, इन दुआओं को सरसरी सा और रस्मी तौर पर और एक सर से गुजारने के लिए पढ़ा जाता है। तो दुआ किस तरीके से मांगनी चाहिए उसके बारे में भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्रैक्टिकल करके बताया और सहाबा किराम ने भी उसके ऊपर अमल किया। और कुरान करीम इसके बारे में बड़ी तफसीलात के अंदर कि जिस वक़्त पैगंबरों के ऊपर मुसीबतें आईं तो उन्होंने दुआएं की और यही तरीका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का था। और जिस वक़्त वो खुश हुए तो अल्लाह का शुक्र अदा किया। एक मोमिन का यही शेवा है, वो अल्लाह के साथ राब्ता रखता है और अपनी मुसीबतों को टालने के लिए उससे मदद मांगता है। क्यों? खुलिक़ल इंसान ज़ईफ़ा, इंसान कमज़ोर है। अब एक आदमी फौत हो गया तो हम देखते हैं कि जो जनाजा पढ़ाने वाला है वो जनाजा पढ़ता है, दुआ पढ़ता है, दुआ मांगता नहीं है। तो हालांकि हक क्या था? इज़ा सल्लैतुम अलल मय्यत फ़अख़लिसू लहु दुआ, जब मैयत के ऊपर तुम जनाजा पढ़ो तो उसके लिए इखलास के साथ दुआ करो। वो दुआ अख़लिसू लहू, उसके लिए खास करो दुआ को। इज्तिमाई दुआ मांगी जाती है और जो मैयत के लिए मांगनी थी वो दुआ मांगी नहीं जाती। हम एक सवाल करते हैं, क्या नमाज के बाद जो दुआ मांगी जाती है या आप अपनी ज़ात के लिए मांगते हैं या आपसे कोई सवाल करता है और आप दुआ करते हैं या कोई फंक्शन के ऊपर आप दुआ करते हैं, शादियों के अंदर आप दुआएं करते हैं, वो 10 सेकंड की होती है, वो 15 सेकंड की होती है। 40 में से इसको तकसीम करें आप, सना को, फिर उसके बाद दुरूद को, फिर उसके बाद इस 40 सेकंड के अंदर दुआ डालें, अल्लाह मग़फ़िर लि हय्यिना व मय्यितना। तो इसको बार बार पढ़ा जाता, फिर भी कोई फर्क था। लेकिन इसको फकत एक मर्तबा गुजार के और सेकंडों के अंदर मैयत के ऊपर फिर उसको उठा के लेकर चला जाता है या उसके आसपास बैठ जाते हैं और फिर वो दुआएं करते हैं जिसका कुरान और सुन्नत से सबूत नहीं है, कोई सबूत नहीं है। 10 सेकंड की दुआ और 10 मिनट का हीला, किस हदीस के अंदर आता है? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हीला किया। फिर बंदा खुद को मुकल्लिद कहे और मुजतहिद बनने की कोशिश करे। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह से यह साबित है? नहीं साबित। अबू यूसुफ से साबित है, जुफर से साबित है, हसन बिन ज़ियाद से साबित है, मोहम्मद बिन हसन अल शैबानी से साबित है? नहीं साबित। लेकिन वो काम जो सुन्नत से साबित नहीं है, आइम्मा किराम से साबित नहीं है, आइम्मा मुजतहिदीन से साबित नहीं है, वो काम किया जाता है तवील सतह पर, 10 मिनट, 8 मिनट, क्योंकि उसके अंदर कुरान फेरा जाता और उसमें पैसे होते हैं मौलवी के लिए। लेकिन जो सुन्नत थी उसके अंदर डंडी मारी जाती है और इंतहाई बेरहमी के साथ वही मौलवी जो कहता है ये आजिज़ मैयत है, फलां है, फलां है, फलां है, उसके ऊपर फकत दुआ को पढ़ देता है, गिनती करता है अल्फाज की। और एक इंसान जो दुनिया को छोड़कर चला गया और उसकी सबसे बड़ी हीरे, मोती, चांदी, सोने से बढ़कर उसके लिए जो कीमती चीज थी वो दुआ थी, उससे उसको महरूम कर दिया जाता है। और इसमें हम लोग शामिल हैं। हम अंधे होकर चलते हैं। हमने कभी ये पूछा तक नहीं कि मौलाना साहब ये क्या हो रहा है। हम जनाजे पढ़ाते हैं अहले हदीस, तो कुछ लोगों ने हमें कहा जी आप लंबी लंबी दुआएं करते हैं, इतना लंबा भी जनाजा होता है? तो हम पूछते हैं भाई आप जनाजा पढ़ने आए हैं या आप इसको वक़्त को गुजारने आए हैं?
یا کسی پہ احسان کرنے آئے ہیں یا اپنی سیاست چمکانے کے لیے آئے ہیں. آپ آئے کیوں ہیں جنازہ کے لیے؟ اگر آپ جنازہ کے لیے آئے ہیں اور جنازہ ایک نماز ہے اور نماز اللہ کی عبادت ہے، اور جس وقت انسان نماز کے اندر ہوتا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یناجی ربہ، اپنے رب سے مناجات کرتا ہے. وہ جگہ تھی دعائیں مانگنے کی کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے، اس کو ہم نے چھوڑ دیا اور اس کو ہم نے مولویوں کے حوالے کر دیا. حق یہ تھا کہ انتہائی قریبی انسان اپنی میت کا جنازہ پڑھتا، اس کے اندر سے جو دعا نکلے گی، اس کو جو تکلیف ہوگی وہ مولوی صاحب کو نہیں ہو سکتی. مولوی صاحب کو کیسے ہو سکتی ہے؟ وہ تو اس کو ہوگی جس کا اپنا عزیز، جس کا اپنا قریبی اس کے سامنے اس دنیا سے چلا گیا اور اس کو وہ اپنا داغ مفارقت دے گیا، یہ اس کو تکلیف ہوگی. اب ہم آتے ہیں اس طرف کہ یہ ہمارے اوپر ہمیں کہتے ہیں کہ جی آپ لمبی لمبی دعائیں پڑھتے ہیں، پتہ نہیں کہاں سے یہ جنازے ہمارے آباء و اجداد نے تو نہیں دیکھے. یہ میں ڈاکومنٹری پروف کے ساتھ ثابت کروں گا کہ جس آدمی کے یہ پیروکار ہیں علماء، اس ہمارے علاقے میں اور پاکستان کے اندر اکثریت ان لوگوں کی ہے جو احناف میں سے بریلوی مسلک کے پیروکار ہیں. تو اگرچہ اصول کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عامی کا مذہب نہیں ہوتا، وہ کوئی شافی، مالکی، حنبلی، بریلوی، دیوبندی وغیرہ یہ چیز نہیں ہوتی، لیکن ہم کہتے ہیں چلو جن لوگوں کی مساجد ہیں تو ان کے اندر یہی علماء موجود ہیں. علماء ہیں یا ویسے مولوی ہیں جن کو دو چار صورتیں آتی ہیں، ان کو انہوں نے رکھا ہوا ہے دین کے لیے. اب ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ان کو جب کہا جائے یہ جس آدمی کے ساتھ خود کو منسوب کرتے ہیں اس کو امام کہتے ہیں، اس کو مجدد کہتے ہیں، اس کو مجتہد کہتے ہیں، اس کو بڑے بڑے القاب دیتے ہیں، احمد رضا خان صاحب بریلوی. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم تو 4 دعائیں پڑھ دیتے ہیں، 5 پڑھ دیتے ہیں، کوئی تنگ نہ ہو. یہ میرے پاس ان کی کتاب ہے وصایا شریف. کتاب کے اندر انہوں نے ایک بات لکھی ہے اپنی وفات سے پہلے ان کے بیٹے نے، جنہوں نے یہ وصیت مرتب کی ہے، حسنین رضا خان قادری. یہ پروگریسو بک والوں کی ہے کتاب ہے، اور یہ اکثر کسی بھی بریلوی عالم سے آپ پوچھ لیں یا مکتبے سے پوچھ لیں، یہ کتاب مل جائے گی. اس کتاب میں یہ پروگریسو والوں کے جو کتاب ہے چھاپے کی، وہ لکھتے ہیں کہ احمد رضا خان صاحب جس وقت فوت ہوئے تو فوت ہونے سے انہوں نے تقریباً 2 گھنٹے 17 منٹ پہلے یہ وصیت لکھوائی، اور اس وصیت کے اندر انہوں نے یہ اپنی اولاد کو اور اپنے رشتہ داروں کو جو بات قلم بند کروائی اور جن کے سامنے انہوں نے یہ وصیت کی اور پھر اس کو قلم بند کیا گیا، اس میں نمبر 4 کے اوپر لکھا ہوا ہے غسل وغیرہ سب مطابق سنت ہو. حامد رضا خان جو کہ ان کے بڑے بیٹے تھے، حامد رضا خان وہ دعائیں کے فتاوی میں لکھی ہوئی ہیں، خوب ازبر کر لیں تو وہ نماز پڑھائیں، ورنہ مولوی امجد علی یہ جنازہ پڑھائے. وہ دعائیں جو فتاوی کے اندر لکھی ہوئی ہیں وہ کتنی ہیں؟ وہ دعائیں 45 لائنیں بنتی ہیں، 45 لائنیں اور 15 دعائیں ہیں. 45 لائنیں ہیں اور 15 دعائیں ہیں. یہ ان کی جو ہے اپنا کتاب ہے، اور اس کے اندر انہوں نے جو اوپر 78 نمبر صفحہ ہے اس کے اوپر لکھا ہوا ہے وہ دعائیں جن کی نماز جنازہ میں پڑھنے کی وصیت فرمائی. وہ دعائیں جن کی نماز جنازہ میں یعنی نماز کے اندر، اور یہ 45 لائنیں ہیں، 15 دعائیں ہیں، اور 45 لائنیں ہیں، 15 دعائیں ہیں. تو اگر ان کو آپ کسی سے پڑھوائیں اور وہ دعا مانگے تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 15 دعائیں جنازے کے اندر اگر وہ پڑھتا ہے
تو کم از کم 10 منٹ اس کے لگیں گے کم از کم. اگر دعائیں مانگے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ، ایک ہی چھوٹی دعا ہے تو اس کو 2 3 مرتبہ دہرائے اور اللہ سے مانگے تو یہ تقریباً 10-12 منٹ کا جنازہ بنتا ہے. اور جہاں کیا ہوتا ہے؟ سینکڑوں کا جنازہ. میں نے اپنے عمر کے اندر، اپنی عمر میں کبھی 1 منٹ کا جنازہ ان کا نہیں دیکھا. تو میرے بھائیوں، بات یہ ہے کہ ایک مولوی صاحب سے میں نے سوال بھی کیا تو وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اسرعوا بالجنازہ. عجیب و غریب تشریح ہے، کسی نے نہیں کی کہ آپ جنازے کو، نماز جنازہ کو ختم کرنے کی کوشش کریں اور سیکٹوں کے اندر پڑھیں. کیا اس حدیث کا مطلب آپ کے عالم، آپ کے امام، آپ کے مجدد احمد رضا خان صاحب بریلوی کو سمجھ نہیں آیا جو آپ کو سمجھ آ گیا؟ ان سے پہلے جتنے اہل علم تھے احناف کے، ان کو سمجھ نہیں آیا جو آپ کو سمجھ آ گیا. تو اس لیے میرے بھائی، ضد کو چھوڑیں، ہٹ دھرمی کو چھوڑیں، لوگوں کے ساتھ زیادتی کو چھوڑیں، فوج شدگان کے ساتھ زیادتی کو چھوڑیں. اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے، آپ نے اس چیز کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈالی ہوئی ہے اور آپ نے اس چیز کی ذمہ داری لی ہوئی ہے جس کو دین کہتے ہیں. اور دین کیا ہے؟ وہ خیرخائی اور بھلائی کا نام ہے. خیرخائی اور بھلائی کا نام ہے. اور بہترین مسلمان وہ ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے کسی مسلمان کو تکلیف نہ ہو. اور یہ جو مسلمان کا حق ہے، آخری حق، جس وقت ہم اس کو دفن کر کے، بہت سے میں نے لوگ دیکھے ہیں جن کی قبروں کے نشان بھی مٹ چکے ہیں حالانکہ ان کے ورثہ موجود ہیں. تو یہ ان کا حق ان کو دیں اور ان سے یہ حق چھیننے کی کوشش مت کریں. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.